औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लुटा हुआ काफिला हुसैनी का शाम में कूफे से होते हुए इस काफिले को शाम लाया गया और शाम की गली कूचों में सजाया गया और इस तरह से सजाया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न हो। रवायात ये भी बताती है कि दरबारे यजीद के इस काफिले को करीब लाकर खड़ा कर दिया और इतनी देर तक खड़ा किया कि काफिले वालों के पांव पर वरम आ गए, इसलिए कि यजीद का दरबार सजाया जा रहा था। वो अपनी फतह का जश्न बहुत शानदार मनाना चाहता था और शान शौकत दिखाना चाहता था कि दुनिया याद रखे कि हुसैन को शिकस्त हुई है और यजीद कामयाब हो गया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि जीत हमेशा हक की होती है। तभी जब दरबार यजीद ज़ैनुल आबिदीन खुतबा दिया तो दरबारियों में हलचल मच गई और यजीद को अपना तख्ता उल्टता हुआ नजर आया। उसने हुक्म दिया कि अजान शुरू करवा दो ताकि ये खामोश हो जाएं। फिर अजान की आवाज गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर। मौला खामोश हो गए। फिर मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे मौला ने कहा, ऐ यजीद बता, आज तू ये समझ रहा है कि तेरी जीत हो गई, लेकिन ये बता तेरे दरबार में किसके नाम लिया जा रहा है, तेरे या मेरे का? यजीदियों के दरबार में सांप सूंघ गया और उनकी गर्दनें शर्म से झुकी जा रही थीं और आंखों से आंसू जारी थे और कैदियों के पांव रस्सियों से छिल गए थे और काफिले से आंसू जारी हो गए, मगर फिर भी शुक्र खुदा अदा कर रहे थे। बैठे हुए सब कुर्सियों पर यजीद छोटे बड़े थे, रस्सी में बंधे सामने सादात खड़े थे। अलगरज यजीद अपनी फतह पर नशे में मस्त था कि दरबार यजीद में हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया गया। यजीद ने अपनी छड़ी से मौला के दंदान मुबारक पर गुस्ताखी करना शुरू कर दी और बार बार दांतों पर छड़ी को फेरता। बस ये मंजर देखकर कि जनाबे ज़ैनब नहीं रहा गया। जब ये भाई की हालत देखी तो एक मर्तबा शहजादी को जलाल आ गया। खड़े होकर लहजे अली में इस तरह से खुतबा दिया, तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे कायनात का मालिक है। दुरूदो सलाम अहले बैत पे और रसूल खुदा पे कि कितनी सच्चाई है खुदावंद वंदे आलम पे। आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की उनका अंजाम बुरा नजर आ रहा है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह निशानियों को झुटलाया और वो उनकी हंसी उड़ाते थे। क्यों यजीद जमीनों आसमान तमाम रास्ते हम पर बंद कर दिए और खानदान नबूवत आम कैदियों की तरह दर बदर फिराया गया। तूने ये समझ लिया कि खुदा की बारगाह में हमारा जो मकाम था उसमें कोई कमी आ गई और तू खुद बड़ा ही इज्जतदार बन गया। तू इस ख्याम खाली का शिकार है। ये अलमिया है कि हमें तुमसे 2-4 हाथ होना था, इसमें तेरी वजाहत में कुछ इजाफा हो गया और शायद तू इसी गलत फहमी में तेरी नाक और चढ़ गई और गरूर के मारे तू अपने कंधे फैलाने लगा। ये सोच कर तू खुशी से फूला नहीं समा रहा कि तेरी हुकूमत की बागें बहुत फैल चुकी हैं और तेरी सन्नत हुकूमत और नौकरशाही मजबूत है और हो सकता है कि ये भी समझ बैठा हो बगैर तुझे किसी खतरे के फैल फैल कर इत्मीनान से अपना हुक्म चलाएगा कि तुम्हें मनमानी करने का मौका मिला है। यजीद 1-2 सांसें और ले ले, फिर देखना क्या होता है। दरअसल तू रब्बे जुल जलाल के इस फैसले को भुला बैठा है कि कुफ्र की राहें करने वाले गुमान ना करें कि हम जो उन्हें मोहलत दिए जाते हैं कि उनके हक में ये कोई बेहतरी है। तुम्हें ढील इसलिए मिल रही है कि तू खूब जी भर कर गुनाह समेट ले, उसके बाद उन पे सख्त जिल्लत ताने और सजा और रुसवा करने वाले अजाब है। ऐ यजीद तेरी तो औरतें और कनीजें पर्दे में हों और हम नबीजादियों चादरें छीन कर उन्हें बेपर्दा एक शहर से दूसरे शहर गली गली
کوچوں کوچوں میں پھرایا جائے۔ اے یزید، تو نے ہی ہمیں اس حالوں میں پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کو قافلہ جس جگہ پہنچا وہاں تماشائیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ہر قسم کے لوگ راہ راہ منزل منزل دور سے نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ کوئی دوست، نہ نگہبان، ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں میں سے ہو، اس سے کسی رعایت کی کیا توقع ہوگی؟ بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کیا رحم ہوگا؟ جو اہل بیت دشمنی میں انگاروں پہ لوٹ رہا ہو، اس سے کبھی یہ امید کی جا سکتی ہے وہ کبھی حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں گے؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس ڈٹھائی سے یہ کہہ رہا ہے، اگر اس وقت میرے بزرگ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے اور وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے، یزید تیرے دستے بازو ضرب نہ لگے، تم نے محمد کے گھرانے کو کیا خوب انتقام لیا۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ابن آدم اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس گستاخی کر رہا ہے وہ جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے پیاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا، اپنے گہوں کو کچھ اور گہرا کر دیا۔ اس پر تو اپنے بزرگوں کو بھی پکار رہا ہے۔ ان قریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں تمہارے بزرگ ہیں، تمہارے یزید ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا پھر رہ رہ کر تیرا دل چاہے گا کہ کاش میں ایسا ظلم نہ کرتا۔ اس وقت نہ تو تمہاری زبان میں سکت ہوتی، نہ ہاتھ حرکت کریں گے۔ جو کہا ہے کبھی نہ کہتا، جو کیا ہے میں نے وہ کبھی نہ کرتا۔ اے اللہ، تو ہمارا ان ظالموں سے حق دلا دے۔ بی بی زینب کے یہ الفاظ دل چیر رہے تھے، اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے جن ظالموں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے وفاداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل کر۔ قسم با خدا اے یزید، تم نے خود ہی اپنی کھال کھینچی ہے اور اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے تجھے انتہائی ذلت اور خوف کے عالم میں اللہ کے طول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی آل پہ ظلم کیا ہے، تو نے نبی کی آل کو خون میں رنگ دیا ہے، تو نے ان کے پیاروں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا، ان کا بوجھ اٹھائے۔ قیامت کے دن خدا عدالت پیش ہوگا، پھر دیکھنا کہ روز محشر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہمارا رب ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید، تیرے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ بہت جلد رب ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ اور جبرائیل علیہ السلام مدد کریں گے، اور ہاں وہ لوگ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے اپنی راہیں ہموار کر کے تمہیں اس جگہ پہنچایا، پھر اللہ اور اس کے رسول کلمہ پڑھنے والوں پہ گردنوں پر مسلط کیا ان کو۔ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا پھر پتہ چلے گا کتنی بری سزا ملتی ہے ان کو۔ تم سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ حیرت کا مقام ہے، اے شیطان صفت انسان، تمہیں اپنے مغرور کی سزا ملے گی۔ تمہاری آستینوں سے ہمارے شہیدوں کا ابھی تک خون ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے دندانوں پر گوشت چبا رہا ہے۔ ہمارے پیاروں کے لاشیں کربلا میں لاشیں پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات کبھی نہ بھولنا، تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے وہی پائے گا۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی سے حال اپنا کہتے ہیں، اور نہ کسی کے آگے فریاد لے کے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ وہی
کی مدد کرے گا۔ اے یزید، تیرے پاس جو مکر و فریب کا اتنا ذخیرہ ہے، اسے جی کھول کر اپنے کام میں لے آ۔ تم اپنے ظلم و ستم میں کمی کی کوئی کوشش نہ اٹھا رکھنا، کوئی کمی نہ کرنا۔ اپنے ظلم و زیادتی کو کچھ اور تیز کر دے اور ساری حسرتیں نکال دے، تمام آرزوئیں پوری کر دے، مگر اس کے بعد نہ ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری راہیں خام ہیں، تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب ایک آواز گونجے گی، ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فی امان اللہ۔